اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید خیر خلقہ اجمعین وعلی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین، ایک مرتبہ آپ کا پھر اس خاص پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ یہ پروگرام شبہائے قدر عظیم راتوں کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عظیم راتیں ہیں جس کا انتظار ہر وہ انسان کرتا ہے جس کا قلب پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ عظیم راتیں ہیں کہ جس میں کہ ایک رات، ظاہر سی بات ہے شب قدر ایک رات ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی شب قدر 19ویں شب اور 21ویں شب قدر میں کے سلسلے میں جب گفتگو کی تھی تو بیان کیا تھا کہ یہ شب قدر ماہ رمضان ہی کی رات ہے، اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کو جب ہم سورہ انا انزلنا کی آیتوں سے ملاتے ہیں اور سورہ دخان کی تیسری آیت سے ملاتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں بھی ہے، ماہ رمضان ہی میں ہے۔ اب ماہ رمضان میں جو شبیں ہیں وہ 19ویں شب، 21ویں شب جو گزر چکی، آج جو 23ویں شب ہے جو عظیم شب ہے، ظاہر سی بات ہے ان تینوں شب میں سے کوئی ایک شب ہے، لیکن جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے جو روایات ہیں وہ 23ویں شب آج کی شب کے سلسلے میں زیادہ روایتیں پائی جاتی ہیں، بلکہ بعض روایتوں میں کہا گیا ہے کہ 23ویں شب ہی شب قدر ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں کی راتوں سے نہیں بلکہ خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو 1000 مہینوں میں دن بھی ہوتے ہیں، رات بھی ہوتے ہیں، تو یہ چند گھنٹے جو رات کے ہیں یہ 1000 مہینے میں آنے والے شب و روز سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح نازل ہوتے ہیں، اس میں مفسرین نے جو بیان کیا دیکھیں، من کل امر، تمام امور کے ساتھ، اور یہ شب سلامتی ہی سلامتی ہے حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر نمودار ہو جائے، طلوع فجر ہو جائے، تو اس وقت تک یہ سلامتی۔ تو شب قدر کہ ہمیں خاص لحاظ رکھنا ہے۔ دیکھیے شب قدر کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیں 23ویں شب قدر کے سلسلے میں ہر مسجدوں میں سحر کا انتظام کیا جاتا ہے، تو پوری کوشش لوگوں کی ہوتی ہے کہ سحر کا انتظام ہو، اور سحر زیادہ سے زیادہ، اب پھر بعض لوگ چکھنے کے میں ہوتے ہیں کہ بھائی سحر یہاں بھی کھائیں، اس مسجد میں کھائیں، در واقع جو اصل روح ہے شب قدر کی وہ اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے، ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ شاید اگر ہم 6 دن کی نماز پڑھتے ہیں تو الگ الگ مسجدوں میں، اگر آج اس مسجد میں 2 دن کی ہے، اس مسجد میں 1 دن کی، تو اس سفر میں گزر جاتا ہے، فرض کہ اس محلے کی مسجد میں، اس محلے کی مسجد میں، وہاں ہی پہنچ رہے ہیں، تو در واقع شب قدر جو ہے وہ گزر جا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اسلام جو کہتا ہے اس کی پوری توجہ معرفت پر ہے، غور و فکر پر ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف یہ یہاں پہ جماعت ہو رہی ہے اس میں شرکت کی، سوچے نہیں اللہ کے سلسلے میں، اس کی معرفت کے سلسلے میں، اپنی مغفرت کے سلسلے میں، کہ اگر ہمیں اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے تو اس عظیم رات سے بہتر کوئی اور رات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو آج کے شب میں کی جانے والی دعائیں 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، آج کے شب میں کی جانے والے سجدے، کیے جانے والے سجدے 1000 مہینوں سے بہتر ہیں، آج کے شب میں انجام دیے جانے والا رکوع، سجدے، قرات، قرآن پڑھنے والی جو قرآن میں آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر آج کی شب میں کسی کو افطار کرایا جا رہا ہے، اگر آج کی شب میں کسی غریب کا خیال رکھا جا رہا ہے، اگر آج کی شب میں
اللہ کی عرفان کے سلسلے میں غور و فکر کیا جا رہا ہے، اس کی آیتوں میں غور و فکر کیا جا رہا ہے، قرآن سمجھ کے پڑھا جا رہا ہے، تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسجدوں کے چکر لگانے میں اس شب قدر کی جو اصل معنویت ہے اس سے محروم ہو جائیں، اور گاڑیاں لے کر جو نوجوان بھگاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے تو چھوٹے بھائیوں، میرے نوجوانوں، سوچو یہ شب قدر عظیم رات ہے، لہذا پہلے سے اس کی تیاری آپ نے کی ہوگی اور تیاری کرنی چاہیے کہ انسان، ظاہر بات ہے یہ شب رات جاگ کر گزارنی ہے، خود جاگنا عبادت ہے، اور سب سے بہترین کام جو اس شب میں ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے سلسلے میں غور و فکر کیا جائے، اس کی رحمتوں کے سلسلے میں، اس کی مغفرتوں کے سلسلے میں۔ اس نے کہا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ سچے دل کے ساتھ۔ میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ دیکھیے میں انشاءاللہ شب 23 میں آپ کو بیان کروں گا کہ توبہ استغفار کسے کہتے ہیں۔ یوں تو لفظ، یہ 2 لفظ ہیں جو ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ استغفار 2 مترادف معنی ہیں، دو لفظ ایسے ہیں جن کے معنی ایک ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ توبہ کہتے ہیں کہ انسان کسی بھٹکے ہوئے راستے پر آگے بڑھ چکا ہو اور اس سے جب واپس آ جائے تو اسے توبہ کہتے ہیں، یعنی غلط راستے پر بڑھتے ہوئے قدم، گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم، گناہوں کی طرف بڑھتی ہوئی زندگی، جب وہاں سے یو ٹرن کر لے، مڑ جائیں آپ، وہاں سے واپس آ جائیں راہ راست پر، تو اسے توبہ کہتے ہیں۔ اگر تم اللہ کی طرف توبہ کرو گے، نہیں واپس آؤ گے، تو توبہ پلٹنے کو کہتے ہیں، توبہ واپسی کو کہتے ہیں، غلط کاموں سے واپس آ جانے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ تمہاری طرف اور زیادہ پلٹ آئے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کی رحمتوں سے جو بھاگ رہے تھے اور اللہ کی رحمتوں کی طرف واپس آ گئے تو اس کی رحمتیں بھی تمہاری طرف بڑھ جائیں گی۔ ظاہر بات ہے اللہ واپس آئے گا، اللہ تواب الرحیم، کیا مطلب؟ یعنی اس کی رحمتیں تمہاری طرف آ جائیں گی۔ استغفار کسے کہتے ہیں؟ آپ نے غلط کام انجام دیا، آپ کی زندگی کے دامن زندگی پر، کردار کے دامن پر جو دھبے لگ گئے ہیں اس کو چھپانا ہے، اس کو مٹانا ہے۔ اسی لیے عربی میں غفرہ کہتے ہیں مٹانے کو، چھپا دینے کو۔ استغفار کہتے ہیں دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے ان گناہوں کو، ہمارے ان غلط کاموں کو، ہمارے ان کردار پر جو لگے ہوئے سیاہ دھبے ہیں، جو ہمارے دل پر لگے ہیں سیاہ دھبے، ان کو تو پاک کر دے، مٹا دے، صاف کر دے۔ اس لیے کہ یقیناً آپ نے توبہ کر لیا، آپ اس راستے سے آگے، لیکن اس راستے پر جو آپ کے قدم بڑھے تھے تو قدم کے نشانات تو اب بھی موجود ہیں، لیکن پروردگار سے ہم مغفرت کی جب دعا کرتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار ہم واپس آ گئے ہیں، اب ان کو تو مٹا دے، یعنی ہمیں گناہ، اس کے گناہوں کے بدلے جو سزا ہونے والی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بندہ اپنے مالک سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تواب بھی ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور غفور بھی ہے، غفار بھی ہے۔ غفور اور غفار یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آج کی شب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شب گزر جائے اور تم مغفرت الہی سے محروم رہ جاؤ۔ یہ شب عظیم شب ہے، مغفرت الہی کی شب ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، قرآن کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو چھپا دے گا، معاف کر دے گا۔ نہیں کیا مطلب؟ یعنی چھپا دے گا۔ لہذا اللہ سے استغفار کرو۔ استغفار کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ پہلے توبہ کریں۔ لہذا فرسٹ اسٹیپ کیا ہے، پہلا قدم کیا ہے کہ آپ واپس آ جائیں غلط راستے سے، اس کے بعد آپ استغفار کریں۔ کہ اس ماہ مبارک میں جو یہ شب ہے، شب قدر، اس میں ہمیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے۔ جس شب غفران ہے، لیلۃ الغفران ہے، معافی کی شب ہے، گناہوں کے استغفار کی شب ہے۔ اس میں جو دعائیں ہیں، جو ہمیں اعمال انجام دینے ہیں، یہ شیخ عباس قمی نے مفاد الجنان میں بیان کیے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو مشترک اعمال ہیں وہ صفحہ نمبر 442 میں بیان کیے گئے ہیں کہ اس میں غضب علیہ غسل کیا جائے، اور ذات امام حسین 2 رکعت نماز، جس میں پہلی رکعت میں الحمد ہو، اور اس کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ، دوسری رکعت میں بھی الحمد ہو کہ سورہ، اور 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے مطالب کو غور کرتے ہوئے اس کے بعد پھر زیارت امام حسین، البتہ اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، اور اس کا جو دعا پڑھی جائے گی یہ مشترک ہے، یہ ہر شب میں اس کو انجام دینا ہے۔
اور 70 مرتبہ استغفراللہ ربی و اتوب الیہ، جو ہم نے یہ بتایا کہ استغفار کا مطلب کیا ہے اور توبے کا مطلب کیا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ استغفار توبے سے الگ چیز ہے۔ لہذا توبہ استغفار کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ صرف یہ کہ کان پکڑ لینا یا گال پہ 2 تماچے مار لینا توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ سچے دل سے اس بھٹکے ہوئے راستے سے واپس آ کر راہ راست پر چلنے کا نام ہے۔ لہذا آج یہ طے کیجئے کہ ہم زندگی میں اب تک جو غلط کام کرتے رہے اب نہیں کریں گے، یہ توبہ ہے۔ اس کے بعد استغفار گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ اس کا جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ جو کتاب قرآن سامنے رکھ کر کہ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس کتاب کو جو تو نے نازل کیا ہے، وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر، اور جو کچھ اس میں ہے اور تیرا نام اس میں ہے، اس میں اکبر ہے، وما فیہ اسمک الاکبر، جو اس میں تیرا عظیم نام ہے، واسماؤک الحسنی، ظاہر دی بات ہے قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام نیک نام کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، تو ان نیک ناموں کا اسے ہمیں واسطہ دینا اللہ کو۔ اب یہ دیکھیے جو واسطہ دیا جا رہا ہے اس میں جو دعا ہے وہ عظیم دعا ہے، لہذا جو واسطہ اور دیا گیا وما یخاف و یرجا، اور جو اس میں وہ چیزیں جو تیرا عذاب ہے جو تو نے بتایا ہے غلط کاموں پر، یہ جو انعام کی بات کی ہے، میں ان تمام چیزوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو دعا ہے وہ یہ کہ ان تجعلنی من اتقائک من النار، پروردگار تو مجھے جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل گیا تو یہ عظیم کامیابی ہے، جس کو قرآن نے کہا ذالک فوز العظیم، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اس کا سر پہ قرآن رکھ کر اللہم بحق ھذا القرآن، تجھے واسطہ اس قرآن کا، و بحق من ارسلتہ بہ، تجھے واسطہ ہے اس عظیم انسان کا جس کے قلب مطہر پر تو نے یہ قرآن نازل کیا، یعنی پیغمبر اسلام، و بحق کل مومن مدحتہ فیہ، اور ان مومنین کا جن کی تو نے اس میں مدح کی۔ ظاہر سی بات ہے کس کی مدح کی گئی ہے؟ اس میں اہل بیت کرام، اہل بیت عصمت طہارت کی مدح کی گئی ہے، جہاں ان کے سخاوت کی، ان کی طہارت کی، ان کے کرم کی، ان کی بخشش کی، ان کے جہاد کی، ان کے گفتگو کی، ان کے کلام کی، ان کی پوری زندگی کی تعریف کی گئی ہے، تو اہل بیت کا واسطہ دینا ہے۔ اس کے بعد خود اللہ کو واسطہ دینا ہے، تو اب یہاں پر وَبِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ، اور تجھے تیرے حق کا واسطہ جو تیرا ان پر ہے، فَلَا أَحَدَ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْ، اور تیرے حق کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، لہذا پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے حق کا، بِکَ یا اللہ، بِکَ یا اللہ 10 مرتبہ، اس کا بے محمد، اس عظیم صادق کا، اس عظیم امین کا، اس عظیم انسان کا جس نے ساری انسانیت کو ظلمتوں سے نکال کر روشنی کے میدان میں کھڑا کیا، اس کا واسطہ۔ اس کے بعد پھر جناب حضرت علی کا واسطہ، جناب فاطمہ کا واسطہ، یہ پورے تمام ائمہ معصومین کا واسطہ دیتے ہوئے اس کا بھی دعا کرنی ہے۔ اس کا جس میں جو بہت سی اور دعائیں جو 23ویں شب میں ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ روم اور سورہ عنکبوت پڑھا جائے۔ ظاہر سی بات ہے سورہ روم اور سورہ عنکبوت جو پڑھی جائے گی اس کے مطالب کو دیکھتے ہوئے سورہ دخان کی تلاوت بھی مستحب ہے، 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ تو اب یہاں پر جو 1000 مرتبہ یعنی کثرت پر دلالت کرتا ہے، اور یہاں بھی مطلب کو سمجھتے ہوئے کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان متوجہ ہو بار بار کی شب قدر کوئی معمولی شب نہیں ہے، یہ 1000 شبوں سے بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر اور بھی دعائیں ہیں، پھر اس میں دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے۔ دعائے جوشن کبیر یہ ایک عظیم دعا ہے عزیزو میرے بھائیو، اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یوں ہی اس کو سرسری گزار ڈائیں، جیسا کہ بعض لوگ دعائے جوشن کبیر پڑھتے تو ہیں لیکن مثلا پانی رکھے رہتے ہیں اور اس کو جو ہے انہوں نے ایک اس کا فقرہ پڑھا، مثلا اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا مقیم یا عظیم یا قدیم یا علیم یا حلیم یا حکیم، اور پھر اس پانی پر پھو مارا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مفاہیم اس میں جا رہے ہیں؟ یا بعض لوگ گنڈے بناتے ہیں، اب تاگا لیے ہوئے ہیں، اب مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی عمل کرا رہا ہے، یہ بس یہاں پر توجہ کی بات ہے۔ قرآن اس لیے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اب ذرا ان مفاہیم کو تو سمجھیں، تو کیا کہا جا رہا ہے، کہاں یہ کہا جا رہا ہے یا انی سم اللہ انی صلاح، اے وہ کہ جس کا کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کا تو دوست ہے۔ کہاں یہ مطالب بیان کیے جا رہے ہیں، کہاں یہ کہا جا رہا ہے پروردگار تو علیم ہے، تو صاحب حکمت ہے، تو علیم ہے، تو حکیم ہے، تو ودود ہے، اور اس کو آپ جو ہے ایک تاگا بنا رہے ہیں اور اس میں ایک مطلب پھونکا اور پھر گیٹ میں باندھے، یعنی گویا سوچ رہے ہیں کہ یہ فقرے اس میں قید ہو جا رہے ہیں۔ کیا ہے؟ میں دعا ہے سبحانکا،
پاک و پاکیزہ ہے تیری ذات، لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انتا، تو ہے جو میرا معبود ہے، تو ہے جو میرا پروردگار ہے، تو ہے جو میرا رازق ہے، تو ہے جو میرا خالق ہے، تو ہی مجھ پر کرم فرماتا ہے، تو ہی مجھ پر مہربانی فرماتا ہے۔ الغوث، الغوث، میری مدد فرما، میں گناہوں میں گرا ہوا ہوں، میں ناکامیوں میں گرا ہوں، میری مدد فرما۔ خلصنا من النار، مجھے آگ سے نجات دلا دے، جہنم سے نجات دلا دے۔ یا رب، اے میرے پروردگار، کتنی عظیم دعا ہے جو معصوم فرما رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو جو ہے وہ پھونک کے ایک گیٹھا لگا رہے ہیں، سوچنے کی یہ اس میں قید ہو گئی، اب سال بھر اس کو پہنے ہوئے ہیں۔ کیا ہے یہ دعائیں جو ہیں یہ معرفت کا خزانہ ہے، یہ ہمیں درس توحید دیتی ہیں، یہ ہمیں درس عمل دیتی ہیں، اس میں عمل کا درس دیا جا رہا ہے، نہ کہ آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ کے کہیں پانی میں پھونک کے اس کو سال بھر رکھ کے رہیے، کوئی بیمار ہو اس کو نہیں، بیمار ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بیمار ہے تو اس کا علاج کرواؤ۔ یہ کہاں کے تمام پرستے ہے؟ یہ کوئی چھو منتر کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایک منتر پڑھا، اس کو پھر پھونکا اور اس کو گاٹ دے لی، جو گنڈے تیار کیے جاتے ہیں شب قدر میں۔ کیسی معمل بات ہے، کتنی عظیم شب ہے میرے دوستو، جو غفران کی شب ہے، جو معرفت الہی کی شب ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے یوں ہی نکل جائے۔ ذرا ہم اس دعائے جوشن کبیر کے فقروں پر غور تو کریں، ذرا سمجھے تو کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف سنتے رہیں، نہیں، غور کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری جوشن کبیر پڑھیے، آپ نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیے، لیکن جو آپ پڑھ لیں سمجھ کے، آپ دیکھیے کیا اس میں کہا جا رہا ہے۔ یا سید السادات، یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا ولی الحسنات، یا غافر الخطیات، اے خطاؤں کو معاف کر دینے والے، اے ہمارے نیکیوں کے سرپرست، یا موتی المسئلات، اے جو کچھ مانگا جاتا ہے اسے دینے والے، یا قابل التوبات، اے توبہ کو قبول کرنے والے، یا سامع الاصوات، اے آوازوں کو سننے والے۔ اس لیے کہ ہماری آوازیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں ہم چلاتے رہیں گے، کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہے، نہیں، تو ہے سننے والا، تو اگر نہ سنے تو ہمیں کون سارا دینے والا ہے۔ یا عالم الخفیات، اے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے، یا دافع البلیات، اے مصیبتوں کو ہم سے دور کرنے والے، تو مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ نہیں کہ ہم نے جو ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا، اس کو پھونک کے اس کو گاٹ دے لیا، گلے میں پہنے ہوئے، یہ ہم کو مصیبتوں سے دور نہیں۔ پروردگار ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ یہ بندے اذا سأل عبادی عنی، یہ بندے جب میرے بارے میں مجھ سے سوال کریں، فإنی قریب، میں ان سے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی بلاتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ تو وہ ہم سے اتنا قریب ہے، انا اقرب من حبل الورید، وہ ہماری شہ رگ حیات سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے دلوں میں جو بات آتی ہے اس کو وہ پہلے جانتا ہے، وہ اتنا ہم سے قریب ہے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم گیٹ میں جو پھونک کے پہن لیں گے تو اس سے نہیں، وہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ یا خیر الغافرین، ہے سب سے بہترین معاف کرنے والے۔ ظاہر سی بات ہے باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے تو اسے راضی کرنے میں دیر لگتی ہے، ماں ناراض ہو جاتی ہے اسے بھی راضی کر لینا، انسان راضی کر لیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کئی دن لگ جاتے ہیں، بعض ماں باپ تو کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ لیکن یا مثلا ہر وقت آپ ماں باپ کو غصے میں تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، سو رہے ہیں تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، لیکن کیسا کریم ہے وہ ہمارا پروردگار جو کہتا ہے کہ نہیں، میں دن میں بھی جس طرح دن میں سنتا ہوں اسی طرح رات میں سنتا ہوں، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو راتوں کو کہتا ہے تم رات کو اٹھ کے مجھے بلا کے تو دیکھو، یہ عظیم رات ہے، تو اپنے مالک کو ہم بلائیں، کہیں یا خیر الغافرین، اے سب سے بہترین معاف کرنے والے۔ اسی لیے امام علی نے فرمایا، اے یا سری الرضا، دعائے کمیل کے فقرہ ہے، کتنا عظیم فقرہ ہے، یا سری الرضا، اے سب سے جلد راضی ہو جانے والے، وہ ہمارا مالک، وہ ہمارا کریم، وہ ہمارا پیدا کرنے والا، وہ ہمیں وجود دینے والا۔ جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس نے کہا تم اپنے بھائیوں کا خیال رکھو، اپنے جانے انسانوں کا خیال رکھو، سماج میں کوئی برائی نہ پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض، دیکھو زمین میں کرپشن نہ پھیلاؤ، لیکن ہم کرپشن کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں احساس ندامت ہوتا ہے، غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اگر ہم اپنے دامن کردار پر جو دھبے لگے اس کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اگر ہم آواز دیں گے اسے تو وہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ یا سری الرضا، اغفر لا یغفر لمن لا یملک الا الدعاء،
اسے معاف کر دے جس کے بعد دعاؤں کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو یہ دعائیں ہیں، سوچو تو اس کے بارے میں، یہ عظیم شب ہے، وہ سب سے بہترین معاف کرنے والے، یا خیر الغافرین، یا خیر الفاتحین، یا خیر الناصرین، یا خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یا خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، یا خیر الوارثین، وہ بہترین وارث ہے، یا خیر الحامدین، وہ بہترین حمد و ستائش کو قبول کرنے والا ہے، یا خیر الذاکرین، وہ بہترین طور سے ہمیں یاد کرتا ہے، وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ اس لیے اس نے خود قرآن میں کہا ہے اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم مجھے اسے یاد تو رکھنا پڑے گا۔ یا خیر المنزلین، یا خیر المحسنین، بلکہ ہم اسے بھول جاتے ہیں تب بھی وہ ہمیں یاد رکھتا ہے۔ اب اس میں جو ہے دعائیں ہیں، ایک سے ایک فقرے ہیں۔ اب اس کو ظاہر سی بات ہے میں پھر دوبارہ بار بار، چونکہ میں نے مسلسل کئی جگہوں پر دیکھا ہے اس کو، اب لاکھ آپ کہیے، لیکن سمجھنا چاہیے کہ مفاہیم کیا بیان کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں کیسے کیسے مفاہیم ہیں۔ یا عدتی عند شدتی، اے سختیوں میں مجھے بچانے والے، میری پناہ گاہ، عدہ پناہ گاہ، میری پناہ گاہ شدتوں میں، مصیبتوں میں۔ یا رجائی عند مصیبتی، اور مصیبتوں میں میری امید۔ یا مونس عند وحشتی، اور وحشت و ڈر میں میرے مونس و مددگار۔ یا صاحبی عند غربتی، اور غربت میں جہاں مجھے کوئی نہیں پہچانتا، غربت کا مطلب فقر نہیں ہے، غربت کا مطلب جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو، وہاں پر میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ ہے، تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے وہ۔ یا ولی عند نعمتی، نعمتوں میں وہ ہمارا سرپرست ہے۔ یا غیاث عند کربتی، اور سختیوں میں وہی میری فریاد کو سننے والا ہے۔ یا دلیل عند حیرتی، اور جب میں پریشان ہو جاتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کروں، تو اب وہ ہمیں والا سہارا دیتا ہے، وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمارے اندر کامن سینس رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم تقوی پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تمہیں علم دے گا۔ تو یا دلیل عند حیرتی، ویا غنائی عند افتقاری، اے محتاجی میں مجھے بے نیاز کرنے والے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین نے جو عظیم فقرہ دعائے عرفہ میں فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ الہی ماذا فقدا من وجدک، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، وماذا وجدا من فقدک، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم لاکھ محتاج ہیں، اگر محبت الہی کی شمع ہمارے دلوں میں جل رہی ہے، اگر معرفت الہی کی روشنی ہمارے دماغوں میں موجود ہے، تو پھر ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وابستہ ہو جاتے ہیں اس غنی سے، اس ودود سے جو بے نیاز ہے، جو صمد ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بے نیازی ہم میں بھی پیدا ہو جائے گی۔ تو لہذا یہ سوچنا چاہیے، یہ دعائیں پڑھیں تو صرف یہ نہیں کہ صرف الفاظ کی تکرار ہوں کہ آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں اور مطلب کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، ترجمے کی کتابیں، ترجمے کے مفاہیم ذرائع موجود ہیں، آپ اس میں ترجمہ دیکھ لیے، آپ کو نہیں آتی عربی، آپ ترجمے کے ذریعے پہنچیے۔ یا ملجئی عند اضطراری، اے اضطرار و پریشانی کے وقت میری پناہ گاہ۔ یا معین عند مفزئی، اور جب میں ڈرا ہوا رہتا ہوں تو مجھے مدد کرنے والا، معین میرا مدد کرنے والا تو ہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ اللہ کے صفات بیان کیے جا رہے ہیں کہ یا علام الغیوب، یا غفار الذنوب، اے غیب کے جاننے والے، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، یا ستار العیوب، اے عیب کو چھپا دینے والے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم جو ہے فوراً کسی کا عیب پتہ چلا فوراً اس کو ہر ایک کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن نے منع کیا لا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی برائی نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی اس کا مطلب کہ اگر تم کسی کی برائی کر رہے ہو تو یہ برائی کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر! جس چیز کو اتنا برا قرار دیا جا رہا ہے، وہ ستار جو بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، آخر تم دوسرے کو عیوب کو کیوں بیان کرتے ہو؟ کیا تمہارے اندر عیب نہیں پائے جاتے؟ تمہارا کردار صاف ہے، اور کہیں اگر اس نے تمہیں رسوا کرنا شروع کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اب وہ تمہارے عیب کو تم نے چھپ کر گناہ کیے ہیں نا، وہ تو جانتا ہے لیکن نہیں بتا رہا وہ دوسروں کو۔ تمہاری عزت، یہ احترام پایا جا رہا ہے تمہارا سماج میں، لوگ تم کو سمجھتے ہیں کہ تم بہت ہی بڑے پرہیزگار ہو، بہت اچھے انسان ہو۔ یہ کس کی پردہ پوشی ہے؟ اس کی ہے، لہذا تم کو ہی پردہ پوشی کرنا چاہیے، تمہیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ تم کیوں نہیں
فَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم معاف کرو، چشموشی کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو اگر تمہیں اللہ کہتا ہے تم مجھ سے تجارت کرو، تم اپنے جیسے انسانوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے میں رہنے والوں کو، اپنے سماج میں رہنے والوں کو، اپنے آفس میں رہنے والوں کو، تمہارے ساتھ کسی نے برائی کی اس کو اگر تم معاف کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ تم میرے ساتھ معاملہ کرو گے، تمہارے گناہوں کو میں معاف کروں گا. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفُوا، تمہیں چاہیے کہ تم معاف کرو، نظر انداز کر دو، چشموشی کرو. کیوں؟ کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. تو یہ معاملہ ہے، ایک تجارت ہے. یا مقلب القلوب، اے لوگوں کے قلبوں کو پھیر دینے والے، تم چاہتے ہو کہ اس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، یہ میری عظمت کا قائل ہو جائے، اس کے نزدیک میری عزت ہو جائے، تو اس سے وابستہ ہو جاؤ. اس لیے کہ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کے لیے ہے. اگر تم چاہتے ہو عزت تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مقلب القلوب ہے، وہ جب چاہے گا تمہاری محبت جس کے دل میں جائے ڈال دے، تو اس سے وابستہ ہونا پڑے گا. یا طبیب القلوب، اے دلوں کے ڈاکٹر. ظاہر سی بات دل کی بیماری جو ہے سب سے بڑی بیماری ہے. اب دل کی بیماری سے آپ یہاں پہ نہ جائیے کہ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا یا وہاں پر جو ہے وہ اسے دل کے انجائنا، جو بیماریاں دل کی ہیں، نہیں، اس سے بڑی انجائنا کا تو علاج ہو سکتا ہے، بائی پاس سرجری ہو سکتی ہے، دوسری دوائیں کے ذریعے آپ اس کو کنٹرول میں رکھا جاتا ہے، بلڈ پریشر کا نارمل کیا جا سکتا ہے، لو ہے تو اسے بھی بڑھایا جا سکتا ہے دواؤں کے ذریعے. لیکن دل کی بیماری جو مختلف بیماریاں ہیں، سوءظن، لوگوں کے سلسلے میں برا خیال، لوگوں کے ٹوہ میں لگے رہنا، لوگوں کی برائیاں کرنا، لوگوں کے سلسلے میں غلط خیال رکھنا، ہر ایک کے بارے میں منفی فکر رکھنا، ہر ایک کے بارے میں نگیٹو فکر رکھنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے. اس سے اللہ جو ہے، اگر تم اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دو گے تو پھر اس طرح کی بیماریاں نہیں آئیں گی، تمہارا قلب سلیم بن جائے گا. یا منور القلوب، اے قلوب کو روشنی دینے والے. یا انیس القلوب، اے قلوب کے دوست. یا مفرج الہموم، اے غموں کو دور کرنے والے. یا منفس الغموم، اے غموں کو ہم سے دور کرنے والے، اس سے نجات دینے والے. یہ تمام دعائیں ہیں. یہ دعا ایک عظیم دعا ہے، دعائے جوشن کبیر کے ایک ایک فقروں پر غور کرنا چاہیے. یہ عظیم فقرے ہیں جہاں پر معصوم فرماتے ہیں اللہم انی اسألک باسمک، پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے اسم کا. یا جمیل ہو، یا وکیل ہو. ظاہر بات ہے وہ جمیل ہے تو ہمیں بھی اپنے کردار سے جمال اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. یا کفیل ہو، یا دلیل ہو، یا قبیل ہو، یا مدیل ہو، یا منیل ہو، یا مقیل ہو، یا محیل ہو. اب یہاں پر میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت کی تنگی ہے، چونکہ بہرحال پروگرام کا ایک وقت محدود ہے، اس میں ہم پورے دعا کی تشریح نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دعاؤں کے مطالب پر غور کیا جائے. اور میں پھر کہوں گا کہ یہ نہ سمجھیے کہ دعائیں کہ ہم نے کوئی ایک جملہ پڑھا اس کو یوں پھونک مار دی، یہ اس سے نہیں. یہ مفاہیم ہے ہمارے دلوں میں جو کجی پائی جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، جو دماغوں میں ہماری فکر نہیں ہے اس کو درست کرنے کے لیے کہ پروردگار کیسا ہے، تم ذرا اس کے بارے میں غور تو کرو. تو بہرحال میں اب اس سے زیادہ جو ہے یہ وقت نہیں لوں گا اس میں. لیکن بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دعاؤں کے مطالب پر غور کریں. یہ مسلسل دعائیں ہیں یہ کہ جہاں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور یہ دعائیں ہمیں درس دیتی ہیں تم زندگی کیسے گزارو. جب تم اللہ سے مغفرت کی تمنا کرتے ہو تو تمہیں دوسروں کو بھی معاف کرنا پڑے گا. تم اپنے چھوٹوں میں زیادتی کر رہے ہو اور اللہ سے تم مغفرت کی دعا کر رہے ہو. تم دوسروں پر تو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو اور اس سے چاہتے ہو کہ تم کو 1 سیکنڈ میں معاف کر دے. تو یہ نہیں، اگر تمہیں اللہ سے اپنے کو معاف کروانا ہے تو تمہیں دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا. اور ایک خاص بات جو میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ شب قدر میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج کے شب میں اگر ہم نے جاگ کر جو اعمال انجام دیے تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اب سوچتے ہیں کہ بھائی ایک شب میں نماز پڑھ لی جائے 1000 مہینوں سے بہتر، ایک شب میں رکوع کر لیا جائے 1000 مہینوں سے بہتر، تو پھر بقیہ سال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یا مثلا جو لوگ 6 دن کی شب نماز قضاء عمری پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ 6 دن کی پڑھ لیا وہ 600 کروڑ سال کی ہو گئی. ایسا نہیں ہے. یہ کس نے کہا؟ البتہ یہ جو نمازیں ہیں یہ مستحب ہیں،
اب یہ علماء نے کہا کہ ظاہر سی بات علماء کا تمام علماء اعلام اور جو عالم ہے ان کا فتویٰ، مراجع کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ مستحبات کو انجام اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ واجب انجام دے چکے ہوں. آپ کے اوپر خمس کی رقم واجب ہے، ضروری ہے، لازم الادا ہے، آپ جو ہے وہ انفاق کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو خمس پہلے دینا ہے. آپ کے اوپر روزے واجب ہیں، قضا روزے ہیں، آپ مستحب روزے رکھ رہے ہیں، نہیں، آپ کیا نماز صبح چھوڑ کے نماز شب سے پڑھ کر آپ کام تمام کر سکتے ہیں اس لیے کہ نماز شب کا کافی ثواب ہے؟ نہیں. حج واجب ہے، آپ نے کہا کہ کربلا کی زیارت 70 حج کے برابر ہے، چلیے ہم پھر ایک حج نہیں کرتے کربلا کی زیارت، نہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ واجب ادا کر لیں گے تب یہ مستحب میں وہ بات آئے گی. اسی طرح شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن ان کے لیے جو سال بھر اللہ کے اطاعت میں، اور لیکن یہاں پر یہ خیال رہے کہ جس طرح اچھے اعمال کے اعتبار سے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اسی طرح برے کام میں بھی اگر آج کے دن کوئی برا کام کیا گیا، گناہ کی گئی، اللہ اکبر، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ گناہ بھی ایسے ہی ہے. لہذا ہمیں اس بات کو سوچنا چاہیے. اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، شب قدر عظیم شب ہے. قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لہذا توجہ یہ رہے کہ کہیں یہ شب یوں ہی گزر جائے اور ہم مغفرت الہی سے محروم رہ جائیں. اس لیے کہ اب تک شبوں میں جو ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے اس سے زیادہ شب قدر میں لوگوں کو معاف کیا جا رہا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نگاہ رحمت اس کریم کی، سوچیں، جو ماں باپ سے زیادہ رحیم ہے، جو ماں باپ سے زیادہ کریم ہے، جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے اگر کوئی محروم رہ جائے تو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے. اس لیے اس میں جو دعا کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ان تجعلنی من اتقائک من النار، پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جنہیں تو نے جہنم کی آگ سے نجات دی ہے. عزیزو، ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا، تیری مغفرت کا، تیری رحمتوں کا، کہ اس شب قدر کو ہماری آخری شب قدر قرار نہ دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری مغفرت کا، تیری رحمت کا، کہ پروردگار ہماری اس پوری ٹیم کو اس شب قدر میں، اور ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو، ان کے والدین کو جو ان کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما. پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری معرفت کی شمع اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جلائیں اور روشن رکھیں، اور تیری معرفت کے سہارے اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا سکیں. پروردگار تجھے واسطہ ہے تیری عظمتوں کا، تیری جلالتوں کا، اس ماہ رمضان کو، اس شب قدر کو ہماری آخری شب قدر، ہمارا آخری ماہ رمضان قرار نہ دے. پروردگار تجھے واسطہ ہے کہ جہاں جہاں بھی تیرے فرما بردار بندے اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے آباء و اجداد کو بخش دے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اب تیری محبت کی شمع اپنے دل و دماغ میں روشن کیے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.